کامیاب ترین سفارتکاری کے بعد ایک اور تاریخ ساز دن اسلام آباد میں نیا باب رقم پائیدار امن کے لیے امریکہ اور ایران کے مذاکرات بات چیت کے لیے میز سج گئی دونوں ممالک کے وفود موجود جے ڈی وینس کی قیادت میں آنے والے وفد کا پرتپاک استقبال خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شامل نور خان ایئر بیس پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی خیر مقدم کیا ایرانی وفد بھی اعلی صبح پاکستان پہنچا باقر قالیباف کی سربراہی میں وزیر خارجہ عباس اراغچی اور دیگر رہنماؤں کا وارم ویلکم نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے امید ہے بات چیت تعمیری ہوگی پاکستان تنازع کے پائیدار حل کے لیے کردار جاری رکھے گا اسحاق ڈار کا عزم Steve and Jared, you have a good team. No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. We will have that open fairly soon. You don't need a backup plan. We have the military is defeated. مذاکرات کے لیے بہترین ٹیم اسلام آباد بھجوائی بات چیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا امریکی صدر نے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ ڈیل کا اہم ترین نقطہ قرار دے دیا کہا معاہدہ نہ ہوا تو گولہ بارود استعمال کریں گے رجیم چینج ہمارا مقصد نہیں تھا لیکن ایسا ابھی ہو گیا کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں تہران کے ساتھ معاہدے کے ذریعے جلد یا بدیر آبنائے ہرمز بھی کھل جائے گی جہازوں سے فیس وصولی کی اجازت نہیں دیں گے Forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے واضح ہدایات دیں ایران نے نیک نیتی دکھائی تو ہم بھی کھلے دل سے آگے بڑھیں گے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بات چیت کی کامیابی کے لیے پر امید کہا تہران کے ساتھ تعمیری گفتگو کے خواہش مند ہیں سنجیدگی نہ دکھائی گئی تو مثبت رد عمل نہیں دیں گے کٹن مرحلہ دیر پا جنگ بندی کا ہے مذاکرات کے ذریعے الجھے ہوئے مسائل کو پاکستانی قیادت ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے گی مستقل سیز فائر انتہائی کٹھن مرحلہ پاکستان مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا وزیر اعظم پراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستانی قیادت نے اعتماد کے ساتھ فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کیا امریکہ اور ایران بات چیت سے معاملات حل کرنے پر رضامند ہیں خلیج میں بھی امن کی بات ہو رہی ہے تاریخ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خدمات کو سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی قوم مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا کرے شہباز شریف کو برطانوی منصب کا ٹیلی فون کیئر سٹارمر کا ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار پاکستان کی کاوشوں کی تعریف تہران سے اسلام آباد پرواز جنگ کی ہولناکیاں بھی ایرانی وفد کی ہم سفر طیارے کی کئی سیٹیں ملاب میں شہید سکول کی بچیوں کے لیے مختص باقر قالیباف نے شہداء کی تصاویر کے دل خراش مناظر شیئر کر دیے لکھا امن کا سورج جلد طلوع ہوگا لیکن سفاکیت کے بادل چھٹنے میں کئی دہائیاں لگیں گی دنیا پر کڑا وقت آیا تو پاکستان نے کمال کر دکھایا امن کی میزبانی قوم نے دل بچھا دیے اسلام آباد میں استقبالیہ بینرز کی بہار شہر اقتدار پاکستان کی انتھک محنت اور مثبت سفارتکاری کے بعد حاصل ہونے والی کامیابی کا آئینہ دار پاکستان آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید دعا ہے مشرق وسطی میں پائیدار اور دیر پا امن بحال ہو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سما سے گفتگو کہا امن عمل میں شامل تمام لوگوں کی کاوشوں کو سراہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے امید ہے اسلام آباد مذاکرات مستقل اور پائیدار امن کا سنگ میل ثابت ہوں گے حکومت کا عوام کو ریلیف ڈیزل 135 اور پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے مقرر پیٹرول 366 روپے 58 پیسے فی لیٹر میں فروخت موٹر سائیکل سواروں پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی جاری رہے گی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا قوم سے خطاب اعلان کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں 25% کمی گوڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے 40% تک کم کر دیے
हुकूमत का आवाम को रिलीफ, डीजल 135 और पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 385 रुपए 54 पैसे मुकर्रर, पेट्रोल 366 रुपए 58 पैसे लीटर में फरोख्त। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा अवाम ने सब्र तहम्मुल से महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुशगवार मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दौरा शराकतदारी मज़ीद मजबूत होने का इशारा है। वर्ल्ड बैंक और IMF इजलास के दौरान दोबारा मुलाकात की तवक्को। और अमेरिका की लीडरशिप मेरी पुरखलूस दावत पर इस्लामाबाद तशरीफ ला रही हैं, जहां पर अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात होंगे। मगर अब कठिन मरहला देर पा जंग बंदी का है। मुज़ाकरात के जरिए उलझे हुए मसाइल को पाकिस्तानी क़यादत इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने के लिए अपनी हद्दुल मक़दूर कोशिश खलूस के साथ करेगी। मुस्तकिल सीज़ फायर इंतहाई कठिन मरहला, पाकिस्तान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर आज़म पुरअज़्म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत ने एतमाद के साथ फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर आमादा किया। अमरीका और ईरान बातचीत से मामलात हल करने पर अज़मन है। खलीज में भी अमन की बात हो रही है। तारीख़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमात को सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। कौम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ करे। हुकूमत का आवाम को रिलीफ, डीजल 135 और पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 385 रुपए 54 पैसे मुकर्रर, पेट्रोल 366 रुपए 58 पैसे फी लीटर फरोख्त। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट्स को सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा अवाम ने सब्र तहम्मुल से महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की कमाल सिफारतकारी, भारत मुंह तकता रह गया। अमरीका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भारत की सिफारती तन्हाई आश्कार कर दी। भारत में सफ़े मातम, गोदी मीडिया मोदी सरकार पर बरस पड़ा। पाकिस्तान दुनिया को तबाह कुन खतरात से निकालने में कामयाब हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन चैनल्स का इतराफ़। शशि थरूर ने कहा, इस्लामाबाद मरकज़ी हैसियत हासिल करके दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया है। राहुल गांधी समेत दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी की पॉलिसियां निशाने पर रख लीं। पाकिस्तान ने मुस्बत रिवायत बरकरार रखते हुए सिफारती कोशिशें सरअंजाम दी। बुनियादी तौर पर सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। तस्फिया तलब मामलात के हल की जिम्मेदारी मुतालिका फरीकैन की है। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू, कहा आम मुआहदे के लिए पाकिस्तान और आलमी बरादरी ने ख्वाहिशात का इजहार कर रही है। सफारतकारी को भरपूर मौका फराहम करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वसअत देने का अज़्म। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का बरादराना ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानवी हम मनसब केयर स्टारमर का फ़ोन। अब मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जंग बंदी में सहूलत फराहम करने और मुज़ाकरात की बहाली के लिए मौसर सिफारती कोशिशों की काविशों की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए साज़गार माहौल फराहम करने की जरूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। जंग बंदी और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार की तारीफ़। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का यादा। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का अज़्म। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा का भी इसहाक़ डार को फ़ोन। देर पा अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अमरीकी बहरी जहाज भी अपना हुर्मत से गुजर सकते हैं। शर्त यह है कि दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल तर्क करना होगा।
نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے واضح کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا اپنا ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے عمان کے ساتھ معاہدہ متوقع ہے۔ جنگ بندی کے بعد کسی ملک پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ پاسداروں نے انقلاب کی وضاحت۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ہسپانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی جارحیت کے خلاف آواز اٹھانے پر اسپین سے اظہار تشکر، کہا ایرانی عوام کے خلاف جنگی جرائم پر عالمی برادری کو ٹھوس موقف اپنانا چاہیے۔ عباس عراقچی کی جرمن وزیر خارجہ سے بھی گفتگو، خطے میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ عالمی برادری کے پاس پلان بی کی گنجائش نہیں، پلان اے کو ہی کامیاب بنانا ہوگا۔ امید ہے براہ راست مذاکرات کے نتیجے میں دیرپا امن قائم ہوگا، جنگ بندی سے مستقل امن کی راہ ہموار ہوگی۔ بلاول بھٹو کا بی بی سی اور الجزیرہ کو انٹرویو، کہا پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باعث مذاکرات کا ماحول بنا۔ چین، سعودی عرب، مصر، ترکی اور خلیجی ممالک کا کردار بھی قابل تعریف ہے۔ مذاکرات کی پیشکش قبول کرنے پر امریکی اور ایرانی قیادت سے اظہار تشکر۔ پاکستان کی کمال سفارتکاری، بھارت منہ تکتا رہ گیا۔ امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے بھارت کی سفارتی تنہائی آشکار کر دی۔ بھارت میں صف ماتم، گودی میڈیا مودی سرکار پر برس پڑا۔ پاکستان دنیا کو تباہ کن خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ ہندوستان ٹائمز اور انڈین چینلز کا اعتراف۔ ششی تھرور نے کہا کہ اسلام آباد مرکزی حیثیت حاصل کر کے دنیا کے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گیا۔ راہل گاندھی سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کی پالیسیاں نشانے پر رکھ لیں۔ 93% پاکستانی جنگ بندی کی حکومتی کوششوں کے حامی، 80% شہری قیام امن کے لیے پر امید۔ گیلپ سروے کے مطابق 46% عوام نے کہا وہ ایک زبردست ڈیل کے بارے میں سن رہے ہیں۔ ایپسوس سروے میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ 8 اپریل کے بعد پاکستان سے متعلق عالمی تاثرات 71% مثبت قرار۔ اسلام آباد سے دنیا بھر کے لیے سلامتی کا پیغام جائے گا۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان پر امید، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین سفارتکاری کی دنیا معترف۔ نائب وزیر اعظم کی کاوشیں بھی لائق تحسین ہیں۔ امریکی نائب صدر اور ایرانی قیادت کو پاکستان آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں جنگی حالات کی مذمت، امن ہی جینے کا واحد راستہ قرار۔